عزیزان گرامی، معزز بہنوں اور بیٹیوں، اللہ رب العزت کے احسانات میں سے بہت بڑا احسان اور بلکہ احسانوں میں سب سے بڑا احسان حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہے۔ اللہ رب العزت نے آپ کی بعثت کے ساتھ اس دنیا سے اندھیروں کو ختم کیا، گمراہیوں کو، ضلالتوں کو ختم کیا اور لوگوں کو توحید اور سنت کی روشنی سے منور فرمایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوری زندگی نبوت کی ساری کی ساری اس امت تک اللہ کا دین پہنچانے میں صرف کی، اور اس سلسلے میں اور اس راستے میں آپ کو جن بھی تکلیفوں کا سامنا کرنا پڑا اور جو بھی مصیبتیں اٹھانی پڑی، آپ نے فرمایا کہ مجھے اللہ کے راستے میں اتنا ڈرایا گیا کہ مجھ سے پہلے کبھی کسی کو اتنا نہیں ڈرایا گیا، اتنی تکلیفیں اور اذیتیں مجھے دی گئیں کہ مجھ سے پہلے کبھی کسی کو اتنی اذیتیں اکٹھی نہیں ملی، لیکن اس کے باوجود آپ اللہ کے شکر گزار بندے ہوتے اور ہر وقت یہی تمنا آپ کی ہوتی اور یہ خواہش ہوتی کہ یہ امت، اللہ رب العزت اس امت کی بخشش کر دے، اس امت میں اپنی رحمت کر دے اور اس امت کو معاف کر دے۔ اللہ رب العزت نے آپ کو ایک دفعہ اختیار دیا کہ آپ جو دعا مانگنا چاہیں ہم آپ کی دعا قبول کریں گے۔ آپ چاہتے تو اپنے لیے کچھ بھی مانگ سکتے تھے، لیکن وہ جو ایک دعا جو اللہ نے آپ کو کہا کہ جو مانگنا چاہتے ہیں مانگ لیجئے، تو آپ نے یہ کہا یا اللہ مجھے روز قیامت اپنی امت کے لیے شفاعت نصیب کر دینا، کہ روز قیامت میں اپنی امت کے لیے شفاعت کروں۔ آپ کو پریشانی کبھی یہ نہیں ہوتی تھی کہ میرے گھر میں کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں ہے، یا کتنے دنوں سے یا کتنے ہفتوں یا مہینوں سے فاقہ ہے۔ آپ کو فکر ہوتی تو امت کی بخشش کی فکر ہوتی، اور اس کے لیے آپ ساری رات کھڑے روتے رہتے، ان تعذبہم فإنہم عبادک وإن تغفر لہم فإنک انت العزیز الحکیم، کہ اللہ اگر تو معاف کر دے ساری امت کو تو کون تجھے پوچھنے والا ہے، اور اگر عذاب بھی دے دے تو سب تو تیری پکڑ میں ہے، اللہ تیرے بندے ہیں جو مرضی ان کے ساتھ سلوک کرنا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے ساتھ جتنی خیر خواہی کی اور جتنی نصیحت کی اور اپنی امت کا جتنا بھلا کیا، اگر امت مل کر ساری زندگی آپ کے حقوق ادا کرنے پہ لگا دے تو زندگیاں ختم ہو جائیں، کسی کو نوح کی زندگی بھی مل جائے علیہ الصلاۃ والسلام، اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانات اتارنے میں صرف کر دے، تو وہ آپ کے احسانات میں سے کسی ایک احسان کا بدلہ بھی نہیں چکا سکتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس امت پر کتنے حقوق ہیں، اس کا ہم اندازہ نہیں کر سکتے اور نہ ان کو شمار کر سکتے ہیں، لیکن آج کے مختصر سے خطبے میں ہم ان میں سے چند ایک کا جائزہ لینا چاہیں گے کہ وفا کا بدلہ وفا ہی ہونا چاہیے، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے ساتھ جو خیر خواہی کی اور جو بھلائی کا ارادہ فرمایا اور جس طرح بھلائی کرنے کی کوشش کی، تو ایک امتی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق کس طرح ادا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ عزیزان گرامی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اس امت پر حقوق ہیں، ان میں سے پہلا حق یہ ہے کہ وہ آپ پر ایمان لائے، اور اس طرح ایمان لائے جس طرح اللہ نے ایمان لانے کا حکم دیا ہے، کیونکہ آپ اگر کوئی شخص اللہ پہ ایمان لے آئے، سارے فرشتوں پر، سارے نبیوں پر ایمان لے آئے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہ لائے یا آپ کی ختم نبوت پر ایمان نہ لائے، تو اس کے کوئی بھی عمل اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہے۔ اللہ کے ہاں اس کے سارے اعمال رد ہے، کیونکہ اللہ اور اس کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان جو ہے، یہ دونوں ایک ہی لڑی ہے، ایک ہی چیز ہے۔
اس لیے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارکان اسلام بیان فرمائے تو آپ نے فرمایا کہ بنی الاسلام علی خمس شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے، ان میں سے ایک چیز یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانا، یعنی اللہ پر ایمان لانا اور رسول پر ایمان لانا، یہ دونوں ایک چیز آپ نے شمار فرمائے۔ اور پھر فرمایا کہ نماز، زکوٰۃ، روزہ اور حج، یہ 4 ارکان الگ سے ذکر کیے۔ اس لیے جگہ جگہ پہ قرآن کریم میں، اور پورا قرآن اسی لیے نازل ہوا ہے کہ فآمنوا باللہ ورسولہ والنور الذی انزلنا، اللہ اور اس کے رسول اور وہ نور جو قرآن کی شکل میں ہم نے نازل کیا ہے اس پر ایمان لاؤ۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا، اور ایمان جس طرح ہمیں بتایا گیا ہے کہ ایمان جو ہے ان میں 3 چیزیں ہونی ضروری ہیں، کہ زبان سے اقرار ہو اور دل سے اس کی تصدیق ہو اور عمل بالجوارح ہو، کہ انسان زبان سے ہی نہیں بلکہ دل سے بھی اس کی تصدیق کرے، اس کے مطابق عمل کرے، تو پھر جو ہے وہ ایمان مکمل ہوتا ہے۔ تو پہلی چیز جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق میں سے وہ یہ ہے کہ وہ ہم آپ پر ایمان لائیں، اور دوسری چیز ایمان لانے کے فوراً بعد جو چیز انسان کے دل میں داخل ہوتی ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے۔ دوسرا حق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس امت پر یہ ہے کہ اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام سے دل و جان سے محبت کی جائے، بلکہ ایسی محبت کی جائے کہ جیسی محبت ہم اپنے نفس سے بھی نہیں کرتے، اور نہ اپنے بچوں سے، اپنے نہ مال سے، نہ اہل و عیال سے۔ اس لیے اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، کہ اس وقت تک تم میں سے کوئی صاحب ایمان یا ایمان کامل والا نہیں ہو سکتا یہاں تک کہ میں محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے نزدیک اس کی اپنی جان سے احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، اس کے ماں باپ، اس کی اولاد اور سارے لوگوں، اور حتیٰ کہ ایک حدیث میں ہے کہ اپنے نفس سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ عمر کتنی محبت کرتے ہو؟ وہ سچے اور کھرے لوگ تھے۔ ہماری حالت تو یہ ہے کہ ہم بازار میں کوئی سودا لینے جاتے ہیں تو 10 روپے کے بدلے میں اپنی محبت فروخت کر کے آ جاتے ہیں۔ 10 روپے کی رعایت کروانی ہو تو کہتے ہیں کو پیار محبت ہی کر دیں ہیں۔ ہماری محبت تو ایسی ہے، یعنی ہر جگہ پہ ہماری محبت کے یہ معیار ہے کہ ہم 10 روپے کے پیچھے، 20 روپے کے پیچھے محبت فروخت کر رہے ہوتے ہیں، اور جو بھی شخص ہو بس جی آپ سے محبت ہی بڑی ہے۔ تو یہ وہ لوگ تھے جو جس سے محبت کرتے تھے اس کو کہتے تھے محبت کرتا ہوں، اور جس سے نہیں محبت کرتے تھے اس کو کبھی نہیں کہتے تھے، اور جس سے جتنی محبت کرتے تھے اتنا ہی اقرار کرتے تھے۔ آپ نے فرمایا عمر کتنی محبت کرتے ہو؟ کہنے لگے اللہ کے رسول اپنی اولاد، اپنے والدین، اپنا مال، اپنے دولت، اپنا گھر بار، اہل و عیال، رشتہ دار، سب سے زیادہ محبت کرتا ہوں، لیکن اپنی جان مجھے سب سے زیادہ پیاری ہے۔ آپ نے فرمایا عمر ابھی تمہارا ایمان مکمل نہیں ہوا۔ تو عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے اللہ کے رسول اگر یہ بات ہے تو مجھے پھر آپ سے اپنی جان سے بھی زیادہ آپ سے محبت ہو گئی ہے، ایسے ہی میں محبت نبھاؤں گا کہ میری جان پہلے بعد میں ہے اور پہلے اللہ کے رسول علیہ السلام۔ آپ نے فرمایا الآن یا عمر، عمر اب تیرا ایمان مکمل ہو گیا ہے، اب تو صاحب ایمان بن گیا ہے، اب کامل ایمان والا بن گیا ہے۔ ثمامہ بن اسال رضی اللہ تعالی عنہ ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے کہ انہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ نے گرفتار کیا۔ آپ نے کچھ نہیں کہا، ان کو کہا حکم دیا کہ اس کو مدینہ کی مسجد نبوی کے ستونوں کے ساتھ باندھ دیا جائے۔ ثمامہ کی قسمت ہے کہ کون سی مسجد نبوی اور کون سے اس کے ستون جس کے ساتھ زبردستی اسے باندھ دیا گیا۔ اللہ کے رسول علیہ السلام کا دیدار زبردستی جسے نصیب ہوا، زبردستی اللہ کے رسول علیہ السلام کے معمولات انہوں نے دیکھے، بڑے ہی غصے میں تھے، بڑے ہی ناراضگی میں باتیں کرتے جاتے۔ آپ نے کچھ نہیں کہا، کچھ عرصہ باندھا، پھر فرمایا جاؤ ثمامہ کو کھول دو اور اپنے گھر میں چلے جائے۔ ثمامہ نے کو کھولا گیا، لیکن ثمامہ کا جسم تو کھل گیا لیکن دل وہیں پہ رہ گیا۔
مسجد سے گئے, غسل کیا, غسل کر کے مسجد میں آ کے کہتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ و رسولہ, اور فرمانے لگے ثمامہ بن اسال کوئی معمولی انسان نہیں تھے, اپنے علاقے کے بہت بڑے رئیس اور سردار تھے, بڑے صاحب عزت و کرامت تھے, ان کو کسی کوئی لالچ نہیں تھی. اور لیکن یہ ایک بات اہم ترین جو ہماری اس موضوع کے ساتھ تعلق رکھتی ہے, کہتے ہیں اللہ کی قسم ہے مجھے کائنات میں سب سے برا چہرہ آپ کا چہرہ لگتا تھا, کیونکہ آپ کا چہرے کا تعلق ایمان کے ساتھ ہے, لیکن اب کائنات میں سب سے پیارا اور محبوب چہرہ مجھے آپ کا لگتا ہے. اللہ کی قسم سب سے برا دین مجھے اسلام لگتا تھا, اور آج سب سے پیارا اور سب سے محبوب دین مجھے آج جو ہے وہ اسلام لگتا ہے. مجھے سب سے برا شہر مدینہ یہ یثرب لگتا تھا, آج کائنات میں سب سے محبوب شہر جو ہے وہ آج میرے نزدیک مدینہ بن گیا ہے. یہ ایمان ہے کہ جب کسی کے دل میں داخل ہوتا ہے تو اس کے میں پہلی چیز جو داخل ہوتی ہے وہ حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت داخل ہوتی ہے. اور یہی وہ بات تھی ہند رضی اللہ تعالی عنہ, جنہیں ہندا کہتے ہیں, ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ, ان کی بیوی بڑی اسلام کی مخالفت کی, لیکن جب مسلمان ہوئی تو انہوں نے بھی سیم بالکل یہی بات کہی کہ اللہ کے رسول, اللہ کی قسم سب سے برا چہرہ مجھے آپ کے لگتا تھا, لیکن اب سب سے پیارا چہرہ مجھے آپ کا لگتا ہے. کیونکہ یہ جو اسلام ہے یہ نہیں ہے کہ ہر ایک آپ سے محبت کرنے لگتا تھا. جو نفرت کرنے والے تھے, بغض رکھنے والے تھے, اسلام قبول نہیں کیا, وہ تو اس قدر جو ہے وہ آپ سے نفرت کرتے تھے کہ اللہ سے دعائیں کرتے کہ اللہم ان کان ھذا هو الحق من عندک فامطر علینا حجارۃ من السماء او ائتنا بعذاب علیم. اے اللہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم سچے ہیں تو ہم پر پتھروں کی بارش نازل کر دے, ہم نے ایمان قبول نہیں کرنا. یہ ایمان جس وقت دل میں داخل ہوتا ہے تو ایمان کے ساتھ ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت بھی ساتھ ہی داخل ہوتی ہے. اور تیسری چیز جو ہے وہ آپ کی محبت ہی نہیں بلکہ آپ کے جتنے پیارے ان سب کی محبت بھی ساتھ ہی داخل ہو جاتی ہے. وہ کون ہے؟ وہ آپ کے اہل بیت ہیں. آپ کے اہل بیت میں سر فہرست آپ کی بیویاں ہیں, اور پھر آپ کے بچے ہیں, آپ کی بیٹی ہیں, آپ کے داماد ہیں, اور داماد اور پھر آپ کے جو نواسے اور نواسیاں ہیں, اور اس کے بعد آپ کے جو اعزاء و اقارب ہیں, اور اس کے ساتھ ہی آپ کے صحابہ کرام, وہ سارے کے سارے اس میں شامل ہیں. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حق ہے اس امت پر کہ جن سے آپ نے محبت کی ہے امتی کو بھی اس سے محبت ہونی چاہیے, اور جن سے آپ نے نفرت کی ہے ان سے امت کو بھی نفرت ہونی چاہیے. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس امت پر حقوق میں سے ایک حق ہے. عزیزان گرامی, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو حقوق ہیں ان میں سے چوتھا حق یہ ہے کہ آپ کی اطاعت گزاری اور فرما برداری کی جائے. اور پورا قرآن ہی اس لیے نازل ہوا, ذخیرہ احادیث اسی لیے ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم فان تنازعتم فی شیء فردوہ الی اللہ والرسول, کہ اے اللہ کے بندو, اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت گزاری کرو. اتباع واتبعوہ لعلکم تہتدون, اگر ہدایت چاہتے ہو تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو, آپ کا اسوہ حسنہ اپناؤ, آپ کے پیچھے چلو اور آپ کی زندگی کے مطابق اپنی زندگی بناؤ. تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق میں سے تیسرا حق ہے کہ آپ کی اطاعت گزاری اور فرما برداری کی جائے. چوتھا حق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ہے کہ آپ کے کسی معاملے کی مخالفت نہیں کرنی چاہیے. کسی بھی معاملے میں, کسی بھی بات میں وہ آپ نے جو حکم دے دیا ہے اب اس کی مخالفت نہیں کرنی. وہ چاہے آپ کی سنت ہے, آپ کا حکم ہے, آپ کا امر ہے, آپ نے کسی سے منع کیا ہے, یا جو بھی ہے, جو آپ نے کہہ دیا ہے وہ اس کے مطابق چلنا چاہیے. اللہ رب العزت فرماتے ہیں فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. وہ لوگ جو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی مخالفت کرتے ہیں وہ اس بات سے ڈر جائیں
کہ اللہ کی طرف سے کوئی بڑی آزمائش پکڑ نہ آ جائے یا ان کو عذاب علیم نہ آلے۔ وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا، کہ جو اللہ کے رسول علیہ السلام کی مخالفت کرے اور امتوں کے علاوہ اور مومنوں کے علاوہ کسی اور رستے کو اپنا رستہ اختیار کرے تو اس کو چاہیے وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ، جدھر وہ جاتا ہے پھر ہم بھی اس کو آوارہ جانے دیتے ہیں، وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ، پھر ہم اس کو جہنم میں پھینک دیتے ہیں، وَسَاءَتْ مَصِيرًا، اور یہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ حضرات گرامی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق میں سے 5واں حق یہ ہے کہ آپ کے اسوہ حسنہ کو اپنایا جائے اور زندگی کے تمام معاملات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ کو اپنایا جائے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زندگی جو ہے وہ اسوہ حسنہ ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام کا طریقہ، جو طریقہ عبادات میں یا معاملات میں یا جس طریقے بھی جہاں بھی جو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے اسی طریقہ کو اپنانا چاہیے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ، آج ماشاءاللہ بڑا مبارک خطبہ ہے، یہ تمام مبارک ہستیاں حضرت ابو سفیان، حضرت ہند، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہم، جن سے جو ہے وہ منافقوں کو مرچیں لگتی اور تکلیف ہوتی ہے، آج جو ہے وہ تینوں ہستیوں کا ذکر ہو گیا ماشاءاللہ۔ تو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ جو ہے وہ بیت اللہ کا طواف کر رہے ہیں، اور بیت اللہ کا طواف کرتے ہوئے یہ آپ احباب جو جن کو اللہ نے نصیب کیا ہے، اللہ تعالیٰ سب کے نصیب میں کرے اپنے گھر کی زیارت اور اپنے پیارے پیغمبر کے شہر کی زیارت، اپنے پیارے پیغمبر کی مسجد کی زیارت، اللہ تعالیٰ سب کے نصیب میں کرے۔ تو جب طواف کرتے ہیں تو بیت اللہ کے 4 کونے ہیں، ایک تو حجر اسود والا ہے اور ایک رکن یمانی ہے، ایک رکن عراقی ہے، ایک رکن شامی ہے، یعنی 4 جو ہے وہ اس کے کنارے ہیں۔ تو ان میں سے چھونا جو ہوتا ہے وہ 2 کناروں کو ہوتا ہے، ایک تو حجر اسود والا وہ، اور دوسرا رکن یمانی جو ہے وہ اس کو صرف چھوتے ہیں اور حجر اسود کو بوسہ لیتے ہیں۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے ساتھ غالب عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما وہ تھے، وہ آپ بیت اللہ کا طواف کر رہے ہیں، تو آپ نے بیت اللہ کے محبت کی وجہ سے بیت اللہ کے جتنے کونے ہیں نا سب کو ہاتھ لگاتے جاتے محبت کے ساتھ، اس کو بھی اس کو بھی اس کو بھی اس کو بھی۔ تو عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام صرف 2 کناروں کو 2 کونوں کو ہاتھ لگاتے تھے، رکن یمانی کو اور جو حجر اسود والا کونا ہے صرف اس کو۔ تو معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے کہ دیکھیں کہ بیت اللہ کا کون سا حصہ ہم چھوڑ رہے ہیں، دل ہی نہیں کرتا کسی حصے کو چھوڑنے کا۔ تو عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، تمہارے لیے اللہ کے رسول علیہ السلام جو ہے وہ اسوہ حسنہ ہے، اپنے دل سے نہیں بلکہ جو آپ کی سنت ہے اس کے مطابق چلنا چاہیے۔ تو معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سنت پہ بڑے ہی حریص تھے، آپ کی زندگی ایک پورا باب ہے کہ کس طرح آپ کے پاس سنت آتی تو آپ جو ہے وہ اس پہ عمل پیرا کس طرح ہوتے تھے۔ آپ نے کہا ہاں تم ٹھیک کہتے ہو، میں آئندہ اب جو ہے اسی کا اہتمام کروں گا، اور اس کے بعد پھر وہ بیت اللہ کے صرف انہی 2 کناروں کو ہاتھ لگا کے آگے چلے جاتے تھے۔ تو یہ ایک چھوٹی سی مثال ہے، تو بے شمار ہماری زندگی میں مثالیں ایسے آتی ہیں کہ جس میں ہمیں پرواہ نہیں ہوتی اللہ کے رسول علیہ السلام کا طریقہ کار کیا ہے اور ہمارا طریقہ کار کیا ہے۔ ہم احادیث قرآن کی آیات سننے کے باوجود، احادیث سننے کے باوجود اور سلف کے اقوال سننے کے باوجود، ساری چیزیں سامنے ہونے کے باوجود آپ کی مخالفت پہ مخالفت کیے چلے جاتے ہیں۔ اللہ رب العزت ہم سب کو ہدایت نصیب فرمائے۔ حضرات گرامی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق میں سے 6واں حق یہ ہے کہ آپ کی عزت اور توقیر کی جائے اور آپ کی ہر طرح سے مدد اور جو ہے وہ اور جہاں تک ممکن ہو سکے وہ آپ کے جو ہے وہ آپ کی توقیر، عزت اور اکرام کیا جائے۔
جیسے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا لتؤمنوا باللہ ورسولہ وتعزروہ وتوقروہ وتسبحوہ بکرۃ واصیلا، کہ ہم نے آپ کو لوگوں کے لیے گواہ بنا کے بھیجا اور خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا بنا کے بھیجا تاکہ تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ، تاکہ تم اللہ اور رسول پر ایمان لاؤ، وَتُعَزِّرُوهُ، اور اللہ کے رسول علیہ السلام کی عزت کرو، وَتُوَقِّرُوهُ، اور آپ کی توقیر کرو، وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، اور صبح و شام اپنے رب کی حمد و ثنا بیان کرو۔ تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے جو شاہد مبشر اور نذیر اور بشیر بنا کے بھیجا، تو اس میں امت پر ضروری یہ ہے کہ وہ آپ کی توقیر کرے، آپ کی عزت کرے، اور آپ کی عزت اس طرح ہو کہ کسی کی کائنات میں اتنی عزت نہ ہو جتنی کہ اللہ کے رسول علیہ السلام کی ہو۔ اور اس میں سے یہ ہے کہ اگر آپ زندہ تھے تو آپ کے سامنے کسی کو آواز بلند کرنے کی اجازت نہیں تھی، آپ گھر میں تھے تو کوئی آپ کو آواز دے کے بلا نہیں سکتا تھا، اگر آپ زندگی کے بعد بھی آپ کی آواز سے اونچی کسی کی آواز نہیں ہونی چاہیے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض ان تحبط اعمالكم وانتم لا تشعرون، ان تحبط اعمالكم وانتم لا تشعرون، کہ اے ایمان والو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے اونچی آواز تمہاری نہیں ہونی چاہیے۔ جہاں پتہ چل جائے یہ اللہ کے رسول علیہ السلام کا حکم ہے وہیں اپنی زبان کو خاموش کر لینا چاہیے، اپنی آواز کو پست کر لینا چاہیے۔ لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا، یہ نہ ہو کہ جس طرح تم ایک دوسرے کو آپس میں آوازیں دیتے ہو یا فلاں یا فلاں، تم لوگ آپس میں کہو یا محمد، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میری بات سن لو، ایسے نہیں کرنا، بالکل بھی نہیں۔ آپ کی زندگی میں اس بات سے منع کر دیا گیا کہ آپ کو ایسے نہیں بلانا جیسے دوسرے لوگوں کو، عام لوگوں کو بلاتے ہو۔ آپ کے بلانے کے ایک خاص انداز، خاص لقب کے ساتھ اور خاص طریقے سے آپ کو بلایا جائے جس میں آپ کی عزت اور توقیر ہو۔ حضرات گرامی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق میں سے ساتواں حق یہ ہے کہ آپ کی عزت اور آپ کی سنت کا ہر طریقے سے دفاع کیا جائے۔ آپ کی عزت جو ظاہری طور پر نہ آپ پر کوئی زبان درازی کرے اور نہ آپ پر کوئی جو ہے وہ انگلی اٹھائے، اور اسی طرح آپ کی سنت کا دفاع کرنا کہ جو طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے وہی طریقہ ہم پر واجب ہے اور اسی کی اتباع ہم پر ضروری ہے۔ آپ کی سنت کا دفاع کرنا بھی اتنا ہی ضروری ہے جس طرح آپ کی عزت کا دفاع کرنا ضروری ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق نصیب فرمائے۔ آٹھواں حق جو ہے یہ اختصار کے ساتھ، ہم وقت تھوڑا ہے، آٹھواں حق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس امت پر وہ یہ ہے، نواں حق وہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے معاملات میں اپنا حاکم اور فیصل تسلیم کیا جائے، اپنا حاکم اور فیصل تسلیم کیا جائے۔ وہ کس طرح کہ جو بھی ہماری آپس میں کسی قسم کی مخالفت ہو تو فوری طور پر اس کو ہمیں چاہیے کہ عدالتوں میں لے جانے کے بجائے، اس کو تھانے کچہریوں میں لے جانے کے بجائے، اس کو سب سے پہلے کتاب اللہ اور سنت رسول میں اس کا حل جو ہے وہ ڈھونڈنا چاہیے۔ علماء سے اس کا سوال کرنا چاہیے کہ ہمارا آپس میں یہ معاملہ ہے، جائیداد کا معاملہ ہے، طلاق و نکاح کا معاملہ ہے، یا جو ہے وہ پڑوسیوں کے ساتھ ہمارا تنازع ہے، تو کتاب و سنت کے مطابق اس کا حل کیا ہے۔ میں نے کئی دفعہ ذکر کیا کہ ہمارے پاس آج تک کوئی شخص یہ پوچھنے نہیں آیا، اگر پوچھنے کے لیے آتے تو وہ یہی تو جی غصے سے طلاق دے دیتی ہیں تو نہیں ہونے کی کریے، بس طلاق کا ایک مسئلہ پوچھنے کے لیے آتے ہیں، کبھی اپنے معاملات کو حل کروانے کے لیے نہیں آتے۔ اگر وہ کیونکہ جائیداد میں عام طور پر یہ ہوتا ہے اگر تو کتاب و سنت کے مطابق حل کر لی، ورنہ جس کے پاس جو ہے اس نے قبضہ کر لیا، دوسرا عدالتوں میں کھجل ہوتا پھرتا ہے اور عدالتوں میں دھکے کھاتا ہے، اور وہ بھی صرف اس لیے تو اس کے ہاتھ میں نہیں آیا ہوتا، ورنہ اس کے ہاتھ میں آ جائے تو کم وہ بھی نہیں کرتا۔ عام طور پر یہ معاملہ ہوتا ہے، یہ کم ہی دیکھا ہے کہ لوگ جو ہے وہ علماء کے پاس آئیں اور اپنے معاملات کو حل کروائیں، کہ نکاح، طلاق، معاملات، سود، یہ لین دین کے معاملات جو ہے کوئی بھی جھگڑا ہے علماء کے پاس جائیں اور کتاب و سنت کے مطابق جو ہے وہ اپنے معاملات کو حل کریں، کیونکہ اس وقت تک ہم مومن نہیں
نہیں ہوں گے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے، اللہ تعالیٰ نے اپنی قسم اٹھائی ہے، فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضوا ویسلموا تسلیما، کہ تیرے رب کی قسم ہے اس وقت تک یہ مومن نہیں ہو سکتے یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے معاملات کا حاکم اور فیصل تسلیم نہ کر لیں۔ حضرات گرامی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق میں سے 10واں حق یہ ہے کہ آپ پر کثرت کے ساتھ درود و سلام بھیجی جائے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہ رب العزت اپنے پیغمبر پر رحمتیں بھیجتے ہیں، فرشتے ان کے دل کے دعائیں کرتے ہیں، تو مومنو تم بھی ان پر درود و سلام بھیجو۔ درود و سلام کیسے بھیجنی ہے؟ صحابہ کرام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سے پوچھا کہ قد عرفنا السلام، سلام کا تو ہمیں پتہ چل گیا ہے کہ جو آپ نے نماز میں طریقہ بتایا ہے کہ السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، کیف الصلاۃ علیکم، ہم آپ پر درود کیسے بھیجے؟ آپ نے فرمایا قولوا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اس سے ملتے جلتے اور بہت سارے سیغے ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں درود اور سلام کے لیے سکھلائے ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اپنی پوری زندگی کتاب و سنت کے مطابق بسر کرنے کی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حق اپنی بساط کے مطابق ادا کرنے کی ہمیں توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔